ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کلب کے ماحول سے گھٹن ہونے لگی جب دو لڑکے اسے دیکھنے لگے۔ وہ ان لڑکوں سے بچنے کے لیے کلب کے ایک پرائیویٹ روم میں چھپ گئی۔ ابھی دروازے سے لگی گہری سانس ہی لی تھی جب بات گاؤن پہنے نوروز آدم باہر نکلا۔ جس کمرے میں وہ داخل ہوئی تھی وہ نوروز آدم کا پرائیویٹ روم تھا۔ نوروز آدم کوئی اور نہیں، بزنس اور انڈر ورلڈ کی دنیا میں راج کرنے والا تھا۔ وہ اپنے روم میں میرب کو دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ میرب کو پہچان گیا تھا۔ میرب وہی لڑکی تھی جس سے بچپن میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ میرب تو بھول چکی تھی پر اس نے ہر لمحہ میرب پر نظر رکھی تھی۔ میرب اسے دیکھتے ہی وہاں سے بھاگنے لگی پر اس نے میرب کو بیڈ پر پھینکتے اس پر۔ رات کی چمکتی روشنیوں میں شہر کا سب سے مشہور کلب زندگی سے بھرپور تھا۔ تیز بیٹ کی موسیقی، رنگ برنگی لائٹس اور لوگوں کے کہکہے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ لوگ اپنے لمحے جینے میں مصروف تھے مگر میرب کا دل اس تیز میوزک سے گھبرا رہا تھا۔ وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی، کبھی ایسے ماحول میں نہیں آئی تھی۔ اسے سخت قسم کی کوفت محسوس ہو رہی تھی اور ساتھ میں اسے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر بابا کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ وہ اپنی ہی سوچ میں گم تھی کہ انایا اس کے پاس آئی۔ میرب چلو نا ڈائس پر چلتے ہیں۔ انایا نے اس کا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی برتھ ڈے پر مکمل مستی کے موڈ میں تھی اور فل انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ نہیں یار، مجھے بس تھوڑا سانس لینے دو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میرب نے زبردستی مسکرا کر جواب دیا مگر اس کی نظریں بے چینی سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھیں جیسے کوئی سایہ اس کے آس پاس ہو۔ کلب کے کونے میں دو اجنبی لڑکے بار بار میرب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظروں میں عجیب سی بے باکی تھی، جیسے وہ اسے شکار کی طرح دیکھ رہے ہوں۔ میرب کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی لیکن اس وقت سب اپنی اپنی دھن میں مگن تھے، کوئی بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ وہ انایا کے پاس گئی اور اسے بلاتے ہوئے ان لڑکوں کی طرف متوجہ کروایا۔ یہ لڑکے بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میرب نے انایا کے کان میں سرگوشی کی۔ اوہو، اگنور کرو، یہاں سبھی تھوڑے اوور ہو جاتے ہیں، انایا نے لاپرواہی سے کہا مگر میرب کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی نظروں کی تپش میرب سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے جلدی سے انایا کو بتایا کہ وہ ذرا فریش ہونے جا رہی ہے اور ہجوم سے نکل کر کلب کے پرسکون حصے کی طرف بڑھ گئی۔ تنگ کوریڈور میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی دو لڑکے اپنی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے تھے۔ میرب کے قدم خود بخود تیز ہونے لگے، دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک اس کی نظر ایک دروازے پر پڑی جو آدھا کھلا ہوا تھا۔ بے اختیار اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کر لیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا مگر وہاں کی خاموشی میں بھی ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ میرب نے اپنی سانسوں کو قابو میں لانے کی کوشش کی جو کہ بے ترتیب ہو رہی تھی مگر جیسے ہی اس نے مڑنے کی کوشش کی کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ایک سایہ آہستہ آہستہ کمرے کے کونے سے نمایاں ہو رہا تھا۔ اونچا قد، مضبوط جسم اور چمکتی ہوئی گہری آنکھیں۔ وہ آہستہ آہستہ میرب کے قریب آ رہا تھا اور میرب کے پورے وجود میں خوف سرایت کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ انسان میرب کے قریب آیا تو میرب کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ جلدی سے سائڈ سے ہو کر باہر نکلنے لگی کہ اچانک ہی اس وجود نے میرب کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اپنے قریب کرتے ہوئے سرد نگاہوں سے اسے گھور کر اس کے چہرے پر غورایا۔ تمہیں پتا ہے یہ کمرہ کس کا ہے اور میں کون ہوں؟ میرب سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی لیکن منہ سے کچھ نہیں بولی۔ اس کی زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے میرب کو جھنجھوڑا۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا یا منہ میں زبان نہیں ہے؟
یہ नौरोज आदम यानी कि मेरा प्राइवेट रूम है, जहाँ कोई इंसान तो क्या कोई परिंदा भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकता। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की, बताओ। वो धाड़ा तो मीरब ने जोर से आंखें मींच कर अपने कानों पर हाथ रख लिया और लड़खड़ाती जबान में कहा, वो मेरे पीछे 2 लड़के लगे हुए थे, मैं उनसे बचकर भाग रही थी। ये कमरे का दरवाज़ा खुला मिला तो मैं अंदर आ गई। मीरब की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसका वजूद खौफ से लरज रहा था। नौरोज आदम लब फेंचे माथे पर बल डाले उसे घूर रहा था। ओहो, ये सब बकवास बहाने मुझे मत बताओ। तुम मुझे फंसाने के लिए आई हो ताकि अपने हुस्न का जलवा दिखाकर मुझ जैसे अमीर कबीर आदमी को काबू करके ऐश की जिंदगी गुजार सको। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां यही सब तो करती हैं। उसकी बात सुनकर मीरब का दिल किया कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। मीरब ने दोनों हाथों से नौरोज आदम को धक्का दिया और खुद को छुड़वाते हुए तेज लहजे में बोली, आप जैसे अमीर लोगों की सोच इतनी ही घटिया होती है। मैं थूकना भी पसंद न करूं तुम पर और तुम्हारी दौलत पर। इतना कहकर मीरब जाने लगी, लेकिन नौरोज आदम ने झटके से उसके बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर वो उसके होंठों पर झुक गया, जैसे अपनी अना और गुस्से को मीरब की बेबसी पर सब्त कर रहा हो। जब मीरब की सांसें रुकने लगीं तो वो पीछे हटा। मीरब ने अपने होंठों को सख्ती से रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे उसके लम्स को मिटाने की कोशिश कर रही हो। नौरोज आदम के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी, जिसे उसने कमाल महारत से छुपा लिया। मीरब ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन नौरोज आदम ने बिजली की सी तेजी से उसका हाथ हवा में रोक लिया। फिर उसे घुमाकर अपने करीब किया और कान में सरगोशी की, ना मेरी जान, ऐसी गलती मत करना, नहीं तो अभी तुम्हारे होंठों पर मोहर सब्त की है। अगर तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हारे पूरे वजूद पर मेरी अना, जिद और गुस्से के ऐसे निशान पड़ेंगे जिन्हें तुम चाह कर भी नहीं मिटा सकोगी। नौरोज आदम की बात सुनकर मीरब सकते में आ गई। उसका सांस उखड़ने लगा और वो लंबे लंबे सांस भरने लगी। उसकी तबीयत अचानक खराब होने लगी। नौरोज आदम ने उसे बेचैनी से देखा, फिर झुक कर बोला, आर यू ओके? मीरब ने लरसते हाथों से अपना बैग खोला और जल्दी से इन्हेलर निकालकर सांस बहाल करने की कोशिश की। कुछ देर बाद जब उसकी हालत बेहतर हुई तो उसने आंखों में आंसू लिए नौरोज आदम की तरफ देखा, हाथ जोड़े और रोते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मैं वाकई गलती से यहाँ आ गई थी। नीचे 2 लड़के मेरा पीछा कर रहे थे, मैं उनसे बचने के लिए भागी थी। नौरोज ने गहरा सांस लिया और कदरे नरम लहजे में कहा, ठीक है, जाओ। मीरब ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलने लगी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, अनाया और कुछ लोग दरवाजे के पास खड़े थे। सबके चेहरों पर मशकूक नजरें थीं। मीरब की हालत भी कुछ ऐसी थी कि उनके शुबहात मजीद बढ़ गए। फिर मीरब के ऐन पीछे नौरोज आदम बात गाउन में नजर आया तो सरगोशियां मजीद तेज हो गईं। मीरब ने गुस्से और शिकवे भरी नजरों से पलटकर नौरोज आदम को देखा तो वो कंधे उचकाकर बेनियाजी से मुस्कुराने लगा, जैसे वो ये सब जानबूझकर कर रहा हो, जैसे उसे मीरब की बेबसी से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। मीरब की आंखों में आंसू तैर रहे थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो तेज कदमों से क्लब के हजूम में घुस गई, मगर लोगों की सरगोशियां, उनकी नजरें और पीछे से सुनाई देने वाली दबी दबी हंसी उसे पागल कर रही थी। अनाया ने आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ा। मीरब, ये क्या हो रहा है? तुम नौरोज आदम के कमरे में क्या कर रही थी? अनाया की आवाज में हैरानी और थोड़ी शर्मिंदगी छुपी हुई थी। मीरब ने कांपते हाथों से अपने आंसू साफ किए और नजरें झुकाते हुए बोली, अनाया प्लीज यहां से निकल चलो, मैं बाद में सब बताऊंगी। उसकी आवाज लरज रही थी और सांस अभी भी बेतरतीब थी।
انایا نے مزید سوال کرنے کے بجائے اسے سہارا دیا اور دونوں کلب سے باہر نکل آئیں۔ رات کی ٹھنڈی ہوا نے میرب کے جلتے ہوئے چہرے کو چھوا، مگر اس کے اندر کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ دوسری طرف نوروز آدم اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، جہاں سے میرب ابھی ابھی نکلی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اسے اپنی جیت کا یقین ہو۔ وہ ہلکے سے مسکرایا اور پھر اپنے فون کی طرف بڑھا۔ ریاض، ان دونوں لڑکوں کا پتہ کرو جو میرب کا پیچھا کر رہے تھے۔ میں ان کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں وہی کرختگی تھی جو ہمیشہ دوسروں کو کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ نوروز آدم نے فون بند کیا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ نیچے سڑک پر میرب اور انایا کی کار دور جا رہی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں کو آہستہ سے چٹکانے لگا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں میرب، میں تو بہت دور تک جانے کی سوچ رہا ہوں، لیکن تم تو اتنے میں ہی گھبرا گئیں۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ اب دیکھنا میں تمہیں کہاں تک لے جا سکتا ہوں۔ میرب گھر پہنچتے ہی بے جان ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ انایا نے اسے پانی دیا اور نرمی سے پوچھا، میرب تم ٹھیک ہو؟ نوروز آدم نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ میرب نے نظریں چراتے ہوئے سر ہلایا۔ نہیں، وہ بس غصے میں تھا۔ میں غلطی سے اس کے کمرے میں چلی گئی تھی، کیونکہ میں نے جن لڑکوں کا تمہیں بتایا تھا وہ میرے پیچھے آ رہے تھے۔ اس کا دروازہ کھلا تھا تو میں خود کو بچانے کے لیے وہاں چھپ گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں بھی ایک شکاری بیٹھا ہوگا۔ آخری بات اس نے دل میں کہی۔ انایا نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، مگر مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی دوست ایسی لڑکی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت معصوم ہے۔ انایا نے میرب کو گلے لگا کر تسلی دی اور کہا، چلو بھول جاؤ سب اور اپنی حالت درست کرو۔ اگر انکل آنٹی نے تمہیں اس حالت میں دیکھ لیا تو پریشان ہو جائیں گے۔ انایا کی بات سن کر میرب جلدی سے واش روم میں گئی اور اپنے منہ پر پانی کے چھپاکے مارے، اور جیسے ہی خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنے ہونٹوں کو زور زور سے رگڑنے لگی، اور پھر سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن جلدی سے میرب نے خود کو سنبھالا اور منہ صاف کرتے ہوئے باتھ روم سے باہر آئی۔ انایا نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ چلو اب میں چلتی ہوں، میرے ماما پاپا بھی ویٹ کر رہے ہوں گے۔ اور ہاں، جو کچھ ہوا بھول جاؤ، لوگ بھی 4 دن باتیں کریں گے اور پھر سب بھول جائیں گے، لیکن تمہیں تو پتا ہے کہ تم بے قصور ہو۔ انایا کو باتوں سے میرب کو کافی ڈھارس بندھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی، تو انایا اسے اللہ حافظ بول کر اپنے گھر چلی گئی۔ لیکن ان دونوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ کل کا سورج میرب کی زندگی میں کتنا بڑا طوفان لانے والا ہے۔ مگر میرب کے دل میں خوف کا سایہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نوروز آدم کی وہ آنکھیں، اس کی سخت گرفت اور اس کی سرگوشیاں، یہ سب جیسے اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ اگلی صبح میرب کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں نیند کی سرخی باقی تھی، مگر دل میں کل رات کا خوف بدستور تازہ تھا۔ وہ مشکل سے بستر سے اٹھی اور کمرے کی کھڑکی کھول دی تاکہ تازہ ہوا اندر آ سکے۔ میرب کی ماں نازیہ بیگم کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ جب میرب کو نیچے آتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آ جاؤ بیٹا، ناشتہ کر لو، پھر تم نے یونیورسٹی بھی جانا ہوگا۔ مگر میرب کی بھوک جیسے کھو گئی تھی۔ اس کا یونیورسٹی جانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن آج بہت اہم ٹیسٹ تھا۔ اگر وہ نہ گئی تو فائنل ایگزامز میں سے نمبر کاٹ لیے جائیں گے۔ اسی لیے بے دلی سے 2-4 نوالے زہر مار کیے اور چائے پی کر یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ لیکن جیسے ہی یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو ایک طوفان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی یونیورسٹی آئی، انایا نے ٹیبل پر پڑا ہوا اخبار اس کی طرف بڑھایا۔ یہ دیکھو کیا تماشا بن گیا ہے۔ انایا نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ میرب نے کانپتے ہاتھوں سے اخبار پکڑا۔ مین پیج پر اس کی تصویریں چھپی ہوئی تھیں، کلب کے باہر کی، جہاں وہ نوروز آدم کے کمرے سے نکل رہی تھی،
और नौरोज आदम दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। कैमरा एंगल ने मामले को मजीद मशकूक बना दिया था। बड़ी बड़ी सुर्खियां चमक रही थीं। नौरोज आदम की नई गर्लफ्रेंड। कौन है ये लड़की? बिजनेस टाइकॉन की जिंदगी में नया मोड़। क्लब की रात, नौरोज आदम और पुरस्कार लड़की की कुर्बत के चर्चे। मीरब के हाथ से अखबार गिर गया। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे और सांसें बेतरतीब हो गई। उसे फिर से पैनिक अटैक हुआ था। अनाया ने जल्दी से इन्हेलर उसके बैग से निकाला और उसका सांस बहाल करने लगी और उसे तसल्ली देने के लिए। अनाया के पास कोई अल्फाज नहीं थे। यूनिवर्सिटी में जो भी उनके पास से गुजरता कोई ना कोई तंज करके जाता। कोई कहता, वो देखो मीरब यहाँ यूनिवर्सिटी में कितनी मासूम और शरीफ बनती है, लेकिन रातों को क्लब्स में जाकर अमीरों की रातें रंगीन करती है। कोई लड़का गुजरता तो कहता, कभी हमें भी मौका दो जाने मन, हम भी तुम्हें बहुत एंजॉय कराएंगे। ये सब सुनकर मीरब की तबीयत मजीद बिगड़ने लगी और वो अनाया से कहने लगी, प्लीज मुझे घर ले जाओ, अब मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकती। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। अनाया ने उसे थाम लिया। रास्ते में उसने अनाया की तरफ देखा। अनाया, ये क्या हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। मीरब की आवाज कपकपा रही थी। मुझे मालूम है मीरब, मगर ये मीडिया है, इन्हें सिर्फ सनसनीखेज खबरें चाहिए। नौरोज आदम के नाम के साथ कोई भी लड़की जुड़ जाए तो खबर तो बनेगी। मीरब का दिमाग घूमने लगा। उसकी दुनिया पल में उलट चुकी थी। घर से बाहर निकलना, यूनिवर्सिटी जाना, अब सब कुछ एक ख्वाब लगने लगा था। उसकी जिंदगी मीडिया की चमकती सुर्खियों में कैद हो चुकी थी। मैं नौरोज आदम को कभी माफ नहीं करूंगी, वो रोते हुए कहने लगी। और दूसरी तरफ नौरोज आदम अपने दफ्तर में बैठा अखबार देखकर खामोश मुस्कुरा रहा था। अपनी उंगलियों से मेज पर हल्की हल्की थाप दे रहा था, जैसे ये सब कुछ उसकी प्लानिंग का हिस्सा हो। अब देखते हैं तुम कब तक मुझसे दूर भागती हो मीरब। नौरोज आदम की आवाज में एक अजीब सी सफाकियत छुपी थी। नौरोज आदम अपने ऑफिस में बैठा अखबार की सुर्खियों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अभी वो यही सोच रहा था कि उसके आदमी दो लड़कों को घसीटते कमरे में ले आए। दोनों के चेहरे सफेद हो चुके थे और कपड़े धूल मट्टी में अटे हुए थे। नौरोज आदम आहिस्ता आहिस्ता अपनी कुर्सी से उठा। उसके कदमों की आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ रही थी। वो दोनों के सामने आकर रुका और एक नजर उन पर डाली। फिर अचानक उसकी आंखों में भड़कता हुआ गुस्सा पूरी शिद्दत से जाहिर हो गया। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मीरब को घूरने की? नौरोज आदम धाड़ा। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। उसने एक लड़के का गिरेबान पकड़कर उसे जोर से दीवार से टकरा दिया। तुम लोग कौन होते हो मीरब का पीछा करने वाले? उसके लफ्जों में वहशत थी और हाथों में बेपनाह ताकत। फिर वो दूसरे लड़के की तरफ मुड़ा और उसका सर भी दीवार पर दे मारा। लड़के चीखने चिल्लाने लगे, हमें माफ कर दें सर, आइंदा हम किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे। लेकिन नौरोज आदम के गुस्से के सामने उनकी चीखें और इल्तिजाएं बेमायनी लग रही थीं। आंख उठाने के लिए तुम्हारी आंखें बचेंगी तो तुम लोग देखोगे ना। जो मीरब की तरफ आंख उठाकर देखेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। नौरोज आदम ने दोनों को जमीन पर धकेल दिया और उन्हें अपने पांव से मारने लगा। जब वो लोग अधमोए हो गए तो अपने आदमियों को इशारा किया कि उन्हें बाहर ले जाएं। कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ नौरोज आदम की बेतरतीब सांसें सुनाई दे रही थी। वो अपनी पेशानी पर आए पसीने को पोंछते हुए खिड़की के पास गया और बाहर देखते हुए ज़ेरे लब बड़बड़ाया, मीरब, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं जिंदा हूं। कोई तुम्हारी तरफ गलत निगाह से देखेगा भी तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। उसके लहजे में कोई नरमी नहीं थी। ये मोहब्बत थी या जुनून, ये आने वाला वक्त बताएगा। जैसे ही मीरब घर पहुंची
वो थकन और शर्मिंदगी के बोझ तले दब चुकी थी। उसने दरवाजे पर कदम रखा ही था कि उसकी माँ आंखों में आंसू लिए भागती हुई आई और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी माँ की आवाज गुस्से और बेबसी से लरज रही थी। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। लोग ताने मार रहे हैं, कहते हैं तुमने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। मीरब की आंखों में आंसू भर आए। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, अम्मी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सच कह रही हूं, मैं फंस गई थी, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन उसके वालिद ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो खामोशी से सोफे पर बैठे थे, आंखों में दुख की गहराइयां थीं। मीरब जल्दी से अपने बाबा की तरफ बढ़ी और उनके कदमों में बैठकर कहने लगी, बाबा मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन वो कुछ नहीं बोले और खामोशी से बैठे रहे। मीरब की आंखों में आंसू भर आए और बेबसी से बोली, बाबा आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आपको अपनी बेटी पर एतबार नहीं है? मुझ पर नहीं तो अपनी परवरिश पर ही एतबार कर लें। मैं कभी भी आपकी परवरिश को शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। प्लीज बाबा मेरा यकीन करें। अभी वो अपने बाबा से बात कर ही रही थी कि उसी लम्हे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मीरब की माँ ने दरवाज़ा खोला तो मोहल्ले के कुछ लोग बाहर खड़े थे। चेहरों पर गुस्सा और नफरत की झलक थी। अपनी बेटी को लेकर यहां से चले जाएं, एक औरत चिल्लाई। हमारी भी बेटियां हैं, अगर आपकी बेटी यहां रही तो उन पर बुरा असर पड़ेगा। हम तो उसे बड़ी ही शरीफ लड़की समझ रहे थे, लेकिन ये ऐसी निकलेगी हमें पता नहीं था। कैसे अपने माँ बाप को इस उम्र में जलील करके रख दिया। अपनी नहीं तो कम से कम अपने बूढ़े बाप की इज्जत का ही ख्याल कर लेती। एक आदमी ने आगे बढ़कर सख्त लहजे में कहा, आपके पास 2 दिन हैं, या तो खुद ये मोहल्ला छोड़ दें या फिर हम आप लोगों को धक्के देकर निकालेंगे। मोहल्ले वालों ने यह भी लिहाज नहीं किया कि ये लोग इतने अरसे से यहां साथ रह रहे हैं। ये दुनिया ऐसी ही है, मतलब परस्त और खुदगर्ज। मीरब की मां ने रोते हुए दरवाजा बंद कर दिया और दीवार से लगकर जमीन पर बैठ गई। मीरब की सांसें तेज हो रही थी। वो दीवार के साथ लगकर नीचे बैठ गई और सिसकियां लेने लगी। प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। मैं तो खुद को बचाने गई थी और फिर मैं खुद ही फंस गई। उसे लगा जैसे जिंदगी एक अंधेरी सुरंग में कैद हो चुकी है, जिसका कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा था, यहां तक कि उसके वालिदैन ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। वो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गई। अगले दिन जब उसके वालिद नज़ीर साहब बाहर निकले तो मोहल्ले वाले उन्हें देखकर चेमोगोइयां करने लगे। वो उनकी सरगोशियां और तंजियां बातें बर्दाश्त ना कर सके और उल्टे कदमों घर वापस आ गए। खुद को कमरे में बंद कर लिया और फिर बाहर निकलना छोड़ दिया। मीरब ने जब ये सब देखा तो अपने कमरे में गई, दरवाजे की कुंडी लगाई और फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं की रवानी में उसका दिल बोझल होता गया और जब तक आंसू थमे वो फैसला कर चुकी थी। वो उठी, ड्रेसिंग टेबल की दराज खोली और कांपते हाथों से एक ब्लेड निकाल लिया। लम्हे भर की झिझक के बाद उसने अपनी कलाई काट ली। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मीरब के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और वो सुबह से बाहर नहीं निकली थी। उसकी माँ ने जब देखा कि मीरब सुबह से अपने कमरे में बंद है, ना वो दोपहर के खाने पर आई और ना ही अब रात के खाने पर आ रही है, तो उन्हें परेशानी होने लगी। वो मीरब के कमरे की तरफ गईं और दरवाजे पर दस्तक देने लगीं, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। मीरब बेटा दरवाज़ा खोलो, देखो हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं, बस दरवाज़ा खोल दो। उसकी माँ की आवाज़ में लर्जिश थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी अनाया घर आई। जैसे ही उसने मीरब की माँ को परेशान देखा तो घबरा उठी। आंटी क्या हुआ? अनाया ने जल्दी से पूछा। बेटा मीरब सुबह से कमरे में बंद है, दरवाज़ा नहीं खोल रही। अनाया का दिल धक से रह गया।
وہ فوراً دروازے کے قریب گئی اور زور سے دستک دی۔ میرب، دروازہ کھولو پلیز، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ کسی رد عمل کی امید میں وہ چند لمحے انتظار کرتی رہی، لیکن اندر سناٹا تھا۔ انایا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ آنٹی، چابی دیں یا کسی کو بلائیں، ہمیں دروازہ توڑنا ہوگا، انایا نے گھبرا کر کہا۔ میرب کی ماں نے جلدی سے اپنے شوہر کو بلایا اور دروازہ دھکیلنے لگے۔ کچھ دیر کی کوشش کے بعد دروازہ زور سے کھلا اور جو منظر ان کے سامنے تھا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرب زمین پر بے سدھ پڑی تھی، اس کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا اور قریب ہی ایک بلیڈ گرا ہوا تھا۔ میرب، انایا چیخ پڑی اور دوڑ کر اس کے قریب گئی۔ وہ میرب کی نبض چیک کرنے لگی جو بہت کمزور محسوس ہو رہی تھی۔ انکل جلدی کریں، اسے لے کر آئیں، میں اپنی گاڑی سٹارٹ کرتی ہوں، ہمیں اسے اسپتال لے جانا ہوگا۔ انایا کی آواز لرز رہی تھی۔ نذیر صاحب فوراً گاڑی کی طرف بھاگے اور میرب کو جلدی اسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے فوری طور پر علاج شروع کر دیا۔ جیسے ہی نوروز آدم کو خبر ملی کہ میرب نے اپنی کلائی کاٹ لی ہے اور اسے اسپتال لے جایا گیا ہے، وہ بے چین ہو گیا۔ اس کے دل میں عجیب گھبراہٹ ہونے لگی، جیسے کوئی انجانی کشش اسے میرب کی طرف کھینچ رہی ہو۔ نوروز نے فوراً اپنے آدمیوں کو اسپتال بھیجا جہاں میرب کو داخل کروایا گیا تھا۔ اس نے سختی سے حکم دیا، ڈاکٹرز کو کہو کہ میرب کا علاج بہترین سے بہترین ہو اور کوئی کوتاہی نہ ہو۔ اگر علاج میں ذرا بھی کمی ہوئی تو نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ نوروز کے آدمیوں نے اسپتال پہنچ کر انتظامیہ کو وارننگ دی اور میرب کے علاج کے لیے سب سے ماہر ڈاکٹرز کو بلا لیا گیا۔ وہ خود بھی اسپتال آیا لیکن چھپ رہا تھا تاکہ میرب یا اس کے والدین اسے نہ دیکھ سکیں۔ وہ شیشے کے پار سے میرب کی طرف دیکھ رہا تھا جو بے ہوش بستر پر پڑی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی نوروز کے دل کو چیر رہی تھی۔ نوروز نے مٹھی بھینچی اور دھیمی آواز میں خود سے کہا، تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا میرب، اپنے لیے نہیں بلکہ میرے لیے۔ کچھ دیر بعد نوروز آدم باہر چلا گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس سے میرب کا نیم جان وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرب کا درد اسے اپنا درد محسوس ہو رہا تھا۔ نوروز آدم ہسپتال کے باہر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں اسپتال کی عمارت پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور ہاتھ کی گرفت سٹیئرنگ پر سخت تھی۔ وہ بے چینی سے اپنی سیٹ پر پہلو بدل رہا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی اس کے پاس آیا، جسے دیکھ کر نوروز نے بے چینی سے پوچھا، کیا رپورٹ آئی ہے؟ جی، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرب کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ بہت کمزور ہے اور اسے آرام کی ضرورت ہے، آدمی نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ نوروز نے گہرا سانس لیا جیسے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہو، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ اضطراب کی چمک باقی تھی۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا کہ علاج کے پیچھے میں ہوں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ہم نے سب انتظامات بہت احتیاط سے کیے ہیں، ڈاکٹرز کو بھی تنبیہ کر دی ہے کہ کسی کو کوئی معلومات نہ دیں، آدمی نے تسلی دی۔ نوروز آدم نے ایک نظر اسپتال کے اندر جاتی روشنیوں پر ڈالی اور پھر سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بھی میرب کی وہ سہمی ہوئی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور درد جھلک رہا تھا۔ میرب، تم نے اپنی زندگی کو اتنا معمولی کیوں سمجھا؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا ہو، جیسے وہ چاہ کر بھی میرب کو اس تکلیف سے نہ بچا سکا ہو۔ کل صبح تک پوری رپورٹ چاہیے اور میرب کی حفاظت میں کوئی کمی نہ ہو۔ اگر کوئی بھی مشکوک شخص آس پاس نظر آئے تو فوراً مجھے اطلاع دینا، نوروز آدم نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس کے آدمیوں نے اس بات میں سر ہلایا اور نوروز آدم نے گاڑی کا دروازہ کھول کر ایک آخری بار اسپتال کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ رات کے اندھیرے میں اس کی گاڑی
دھیرے دھیرے اسپتال کے باہر کی روشنیوں سے دور ہوتی گئی، لیکن نوروز آدم کی سوچیں وہیں کہیں میرب کے کمزور وجود کے گرد بھٹک رہی تھیں۔ میرب کی آنکھیں نیم وا تھیں، کمزوری کے آثار چہرے پر نمایاں تھے۔ ہسپتال کے کمرے میں دھیمی روشنی تھی اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے کی چرچراہٹ سنائی دی۔ میرب نے سر گھما کر دیکھا تو سامنے نوروز آدم کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی طوفان سینے میں دبائے کھڑا ہو۔ میرب نے پہلے تو آنکھیں جھپک کر دیکھا، شاید وہ کوئی دھوکہ سمجھ رہی تھی، لیکن نوروز حقیقت میں وہاں موجود تھا۔ تم؟ میرب کی آواز کانپ رہی تھی۔ نوروز نے لب کھولے لیکن الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیسی ہو؟ میرب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ تکیے کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی سانس تیز ہو رہی تھی۔ کیسی ہوں یہ پوچھنے آئے ہو یا یہ دیکھنے آئے ہو کہ تم نے مجھے کتنا توڑ دیا ہے؟ نوروز کا چہرہ سخت ہو گیا، لیکن آنکھوں میں نرمی جھلک رہی تھی۔ میرب، میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ میرب تلخی سے ہنس پڑی۔ نقصان؟ تم نے تو میری زندگی برباد کر دی، مجھے میرے والدین کے سامنے شرمندہ کیا، محلے والوں کی نظروں میں گرا دیا۔ میرا کیا قصور تھا نوروز؟ بتاؤ، کیا قصور تھا میرا؟ نوروز نے قدم آگے بڑھایا، لیکن میرب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، دور رہو مجھ سے۔ تمہیں میری فکر ہوتی تو اس دن مجھے یوں ذلیل نہ کرتے۔ تم نے تو میرے کردار پر انگلی اٹھائی، میری عزت کو نیلام کیا، اور اب یہاں افسوس کرنے آئے ہو۔ نوروز کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ وہ بے بسی سے میرب کو دیکھ رہا تھا۔ میں غلط تھا میرب، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس لمحے مجھے کیسے رد عمل دینا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی انا میں تمہیں تکلیف دی، لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے کیا کھو دیا ہے۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا؟ کیوں میری زندگی جہنم بنا دی؟ کیا میرا یہ قصور تھا کہ میں اپنی عزت بچانے کی خاطر تمہارے کمرے میں چلی گئی اور پھر وہی عزت تم نے نیلام کر دی؟ وہ دکھ سے ہنسی۔ نوروز نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، جیسے اس کی ہر بات دل میں تیر کی طرح لگ رہی ہو۔ میرا تمہیں رسوا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا مجھے خود نہیں پتا چلا۔ نوروز کی آواز میں نرمی تھی۔ شاید تمہاری آنکھوں میں جو خوف تھا وہ میرے دل میں کہیں بیٹھ گیا تھا، اور میں نے جانے انجانے میں تمہیں تباہ کر دیا۔ میرب نے تلخی سے ہنسا۔ اب یہ سب کہنے کا کیا فائدہ؟ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ میں مر کیوں نہیں گئی؟ کم از کم میرے ماں باپ کو سکون تو ملتا۔ نوروز نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پھر ایک فیصلہ کن لہجے میں بولا، اگر تمہیں اپنی زندگی برباد لگ رہی ہے تو میں اسے ٹھیک کر دوں گا، چاہے پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہونا پڑے۔ میں تمہاری عزت واپس لاؤں گا۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تمہیں احساس ہوا جب میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی؟ تمہیں تب خیال آیا کیا وہ سب کچھ واپس آ سکتا ہے جو میں نے کھو دیا؟ نوروز خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر میرب کو تکتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے پیچھے ہٹا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میرب نے اپنے آنسو پونچھے۔ دل میں عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب وہ کمزوری نہیں تھی، بلکہ ایک چنگاری تھی، جیسے وہ طے کر چکی ہو کہ اب وہ مزید نہیں ٹوٹے گی۔ میرب کے ہاتھوں کی پٹیاں ابھی بھی بندھی ہوئی تھیں، مگر زخم صرف جسم پر نہیں روح پر بھی لگے تھے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد وہ اپنے والدین کے ساتھ گھر آئی، لیکن اب وہ گھر اسے کاٹنے کو دوڑتا۔ اس کا اس گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے والدین سے کہہ کر یہ شہر چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں وہ لوگ سب سے چھپ کر شہر کے مضافات میں ایک چھوٹے سے علاقے میں جا بسے۔ وہ جگہ نہایت خاموش اور سادہ تھی، جہاں کوئی انہیں نہ پہچان سکے۔
میرب کا دل جیسے زندگی سے خالی ہو چکا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں بند رہتی، کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی، جیسے خود کو دنیا سے کاٹ دینا چاہتی ہو۔ اس کے والد نذیر صاحب نے بھی اپنی نوکری چھوڑ دی تھی۔ اب وہ اسی شہر میں ایک فیکٹری میں کام کرنے لگے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کسی طرح سکون پالے۔ اس کی ماں بھی دن رات میرب کے پاس بیٹھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کرتی رہتی، مگر میرب کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ دوسری طرف نوروز آدم کے لیے یہ سکون کا لمحہ نہیں تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ میرب ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکی ہے اور پھر اچانک غائب ہو گئی ہے، تو وہ بے چین ہو گیا۔ وہ دن رات اپنے آدمیوں کو لگا کر میرب کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہر کے ہر ہسپتال، ہر علاقے میں اپنے آدمی چھوڑ دیے، لیکن میرب کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ نوروز آدم کی راتیں بے سکونی میں گزرنے لگی۔ ایک دن نوروز اپنے آفس میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اسے ابھی تک میرب کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے آدمیوں کو بلا کر کہا، مجھے زمین کے چپے چپے سے ڈھونڈو، چاہے جتنا بھی وقت لگے، لیکن میرب مجھے چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ نوروز آدم کی آنکھوں میں ایک الگ قسم کی ضد اور بے چینی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے کیے گئے ستم نے میرب کی زندگی کو اجاڑ دیا تھا، مگر وہ اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میرب کہاں ہے، لیکن وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے پورا شہر کھنگالنے کے لیے تیار تھا، چاہے اسے اپنی پوری طاقت ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ نوروز نے کھڑکی سے باہر نظر دوڑائی۔ رات کا اندھیرا شہر پر چھا چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کی انگلیاں میز پر بے ترتیب تھپ تھپانے میں مصروف تھی اور ذہن میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، میرب تم کہاں چلی گئی؟ نوروز نے اپنے آدمیوں کو چاروں طرف بھیج دیا تھا۔ ہسپتال، محلہ، رشتہ دار، ہر جگہ کی کھوج لگائی جا رہی تھی، مگر میرب کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ سر، ہمارے آدمی شہر کے ہر کونے میں تلاش کر رہے ہیں، لیکن کوئی خبر نہیں ملی، ایک آدمی نے دھیمے لہجے میں اطلاع دی۔ نوروز نے کرسی کو دھکیل کر پیچھے کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ میرب، یہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ تم اگر پاتال میں بھی چھپی بیٹھی ہو تو میں تمہیں وہاں سے بھی ڈھونڈ لوں گا۔ اس کے الفاظ میں زہر گھلا تھا، مگر آواز کے پیچھے ایک عجیب سی بے بسی تھی جسے وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا۔ دوسری طرف میرب ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ چھپی ہوئی تھی۔ وہ اب باہر نکلنے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ ہر اجنبی چہرہ اسے نوروز آدم کا لگتا۔ وہ ہر رات خوف میں سوتی اور ہر صبح ایک نئے عذاب کے احساس کے ساتھ جاگتی۔ ہر وقت اسے یہی ڈر رہتا کہ کہیں نوروز اسے ڈھونڈ نہ لے۔ لیکن میرب نہیں جانتی تھی کہ نوروز کے لیے دیواریں، فاصلے اور شہر کی گلیاں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ وہ ایک شکاری تھا جو اپنے شکار کو کبھی کھونے کا عادی نہیں تھا۔ نوروز نے اپنا کوٹ اٹھایا اور تیزی سے باہر نکلا۔ وہ خود میرب کو ڈھونڈنے کے لیے نکل چکا تھا اور اس کی ضد اب جنون کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ نوروز آدم غصے سے بھڑکتا ہوا اپنے آفس سے نکلا۔ اس نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے فون نکالا اور اپنے خاص آدمی کو کال کی۔ مجھے میرب کا پتہ چاہیے، ہر حال میں، ہر گلی محلہ چھان مارو، اگر ضرورت پڑے تو ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا، لیکن میرب کو ڈھونڈ نکالنا ہے۔ نوروز کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی جو سننے والے کے رونگٹے کھڑے کر سکتی تھی۔ اس کے آدمیوں نے فوراً شہر کے کونے کونے میں تلاش شروع کر دی۔ نوروز بے چینی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا شہر کی سڑکوں پر بے مقصد گھوم رہا تھا، جیسے اسے خود کہیں میرب کا سراغ مل جائے گا۔ تم سمجھتی ہو تم مجھ سے بچ سکتی ہو، نوروز نے خود سے کہا۔ میں تمہیں زمین کے آخری کونے سے بھی نکال لاؤں گا میرب۔ اس کی خود کی گاڑی اندھا دھند سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، جیسے نوروز کے اندر کا طوفان باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ وہ ہر اس جگہ جا رہا تھا جہاں اسے لگتا تھا کہ میرب چھپی ہو سکتی ہے۔
2 दिन की मुसलसल तलाश के बाद बिलाखिर उसके आदमियों को पता चला कि मीरब के वालिद नज़ीर साहब एक छोटी सी फैक्ट्री में मजदूरी कर रहे हैं। ये खबर मिलते ही नौरोज़ ने गाड़ी का रुख उस फैक्ट्री की तरफ मोड़ लिया। वो दूर खड़ा देखता रहा। नज़ीर साहब पसीने में शराबोर खामोशी से काम कर रहे थे। नौरोज़ के होंठ भींच गए। वो कार में बैठा रहा, आंखों में खतरनाक चमक लिए, जब तक कि नज़ीर साहब की शिफ्ट ख़त्म नहीं हुई। जैसे ही वो फैक्ट्री से निकले, नौरोज़ ने उनका पीछा शुरू किया। वो कई तंग गलियों से गुजरते हुए आखिरकार एक छोटे से बोसीदा घर के दरवाजे पर रुके। नौरोज़ की आंखें चमक उठी और दिल की धड़कन तेज हो गई। मीरब, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उसने ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और धीमे कदमों के साथ घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। नौरोज़ के होंठों पर हल्की सी शफ़ाक मुस्कुराहट उभरी। मिल गई तुम। मैंने कहा था ना मीरब, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। नौरोज़ ने अपने आदमियों को पीछे रहने का कहा और खुद दरवाजे के सामने जाकर रुक गया। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुला। सामने मीरब की माँ खड़ी थी। उसके चेहरे पर हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। नौरोज़ ने नरमी से कहा, मीरब से मिलना है। मीरब की माँ ने दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन नौरोज़ ने हाथ रख कर रोका। प्लीज़, मैं सिर्फ उससे बात करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में अजीब सी संजीदगी थी। अंदर से मीरब की आवाज़ आई, अम्मी कौन है? नौरोज़ की सांसें थम गईं। वो वहीं दरवाजे पर खड़ा रहा। मीरब दरवाजे तक आई और जैसे ही उसकी नज़र नौरोज़ पर पड़ी, उसका चेहरा फक हो गया। नौरोज़, मीरब के लब आहिस्ता से हिले। तुम्हें लगता था तुम छुप सकती हो। मीरब के चेहरे पर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार नौरोज़ के चेहरे पर सिर्फ एक गहरी संजीदगी थी। वो अभी दरवाजे पर ही खड़ा था कि अचानक नज़ीर साहब बाहर निकले। उन्होंने अपनी बीवी से पूछा, क्या बात है? कौन है जो अभी तक बाहर खड़ा है? मीरब तो फौरन भागकर कमरे में छुप गई, लेकिन जैसे ही नज़ीर साहब की नज़र नौरोज़ आदम पर पड़ी, उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। उनका दिल धक से रह गया और वो थोड़ा लड़खड़ा गए। उन्होंने उसे फौरन पहचान लिया। ये तो उनका भतीजा था। उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए पुरानी यादें झलकीं, फिर उनके चेहरे पर अफसोस और परेशानी की लकीरें गहरी हो गईं। नौरोज़, तुम यहाँ कैसे? नज़ीर साहब के लब कपकपाने लगे। लहजे में वाज़ेह घबराहट थी। नौरोज़ आदम ने अपनी सख्त नज़रें उन पर जमाते हुए कहा, मैं मीरब को लेने आया हूँ। आप जानते हैं ना कि वो मेरी बीवी। नज़ीर साहब ने जुमला मुकम्मल किया, जैसे वो ये राज बरसों से अपने दिल में छुपाए बैठे हों। नौरोज़ आदम की आंखों में शोले भड़क उठे। नौरोज़ ने सख्त नज़रों से उन्हें देखा और आगे बढ़कर दरवाजे को धकेल कर अंदर आ गया। आपने क्या सोचा था कि आप मुझे हमेशा के लिए अपनी बेटी से दूर रख सकेंगे? उसकी आवाज़ में गज़ब का तूफान था। आपने मीरब को मुझसे क्यों छुपाया? मेरे सवाल का जवाब दें कि जब आपको मालूम था तो आपने मीरब को मुझसे छुपाया क्यों? मैं तो उसी दिन पहचान गया था जब ये क्लब में मेरे कमरे में आई थी। नज़ीर साहब ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। वो उन्हें फौरन घर के अंदर ले गए ताकि मोहल्ले वालों की नज़रों से बच सके। अंदर पहुंचते ही नौरोज़ आदम ने सख्त लहजे में कहा, मीरब कहाँ है? मुझे उससे अभी बात करनी है। मीरब कमरे में कोने में सिमटी बैठी थी। उसकी आंखों में खौफ और बेयकीनी थी। जैसे ही नौरोज़ की गरजदार आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो कांपने लगी, लेकिन दरवाजे पर उसकी मौजूदगी का एहसास ही काफ़ी था कि मीरब के दिल में वो सारे ज़ख्म फिर से हरे हो गए। नौरोज़ ने दरवाज़ा धकेल कर खोला और मीरब के सामने खड़ा हो गया। तुमने मुझसे छुपने की कोशिश की, उसने आहिस्ता लेकिन सर्द लहजे में कहा। मीरब ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। प्लीज़ यहाँ से चले जाएं। नौरोज़ आदम ने एक कदम आगे बढ़ाया।
اس کی نظریں میرب کی آنکھوں میں گڑھی تھیں، جیسے وہ اس کی روح میں جھانک رہا ہو۔ میرب، تم میری بیوی ہو اور میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ اگر تم چاہو یا نہ چاہو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ بیوی کا لفظ سن کر میرب تو حیران رہ گئی۔ وہ اپنے بابا کی طرف بے یقینی سے دیکھنے لگی، جو سر جھکائے نوروز کی بات کی تصدیق کر رہے تھے۔ میرب کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ آپ میرے ساتھ جو بھی کرتے رہیں، میں مر جاؤں گی لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ نوروز کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے دکھ ابھرا، مگر وہ فوراً غصے میں بدل گیا۔ وہ نذیر صاحب کی طرف مڑا، جن کی آنکھوں میں شرمندگی اور تکلیف جھلک رہی تھی۔ آپ نے یہ سب کیوں چھپایا؟ اگر ہمارا نکاح بچپن میں ہو گیا تھا تو میرب کو کیوں نہیں بتایا؟ نوروز کی آواز کمرے میں گونجی۔ نذیر صاحب نے گہرا سانس لیا اور تھکی ہوئی آواز میں بولے، بیٹا، میں نے یہ سب میرب کے لیے چھپایا تھا۔ ہم نے نکاح تو کر دیا تھا، لیکن جب مجھے اپنے بھائی کی دشمنی اور ان کا انڈر ورلڈ سے تعلقات کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر تم نے یہ نکاح توڑوایا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا اور ساتھ میں تمہاری فیملی کو بھی۔ تو میں ڈر گیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ لیکن جب تمہارے والد کا قتل ہوا اور اس کے بعد تمہاری ماں نے خودکشی کر لی تو میں نے سوچا تم اکیلے رہ گئے ہو، مطلب اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن جب مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا کہ تم نے اپنے باپ کی جگہ سنبھال لی ہے تو میں نے میرب کو سچ نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ان دشمنیوں کا حصہ بنے۔ میں چاہتا تھا وہ اپنی زندگی سکون سے گزارے، کسی خوف کے بغیر۔ لیکن انکل، اب تو میرب کو کسی بھی حالت میں میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے اپنا کر ہی رہوں گا۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ بے یقینی سے نوروز کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ سنجیدہ تھا، مگر وہ میرب کو کھونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر آپ نے سچ نہ چھپایا ہوتا تو شاید آج یہ سب نہیں ہوتا، نوروز نے سخت لہجے میں کہا۔ میرب نے اپنے بابا کا ہاتھ تھام لیا اور روتے ہوئے بولی، بابا، میں اس آدمی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، پلیز مجھے اس سے بچا لیں۔ بیوی ہو تم میری اور میں تمہیں لے کر جاؤں گا، چاہے تم مانو یا نہ مانو۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے پوری دنیا سر پر اٹھا لی ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں بابا، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، پلیز کچھ کریں۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ نوروز کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور دھیمے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میرب، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں ڈھونڈ کر یہاں تک آیا ہوں، اور اگر تم نہ مانی تو میں پوری دنیا الٹ دوں گا، لیکن تمہیں اپنی زندگی میں واپس لے آؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر نوروز آدم پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی ضد، انا اور جنون جھلک رہا تھا جو میرب کے لیے خطرے کی گھنٹی تھا۔ میرب صوفے پر گر کر رونے لگی اور نذیر صاحب نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ چپ کرو بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا بہتر ہوگا۔ مگر انہیں یہ احساس ہو چکا تھا کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل جنگ تو اب شروع ہونے والی تھی۔ میرب اب پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ رہنے لگی۔ اس کے دل میں ہر وقت ایک انجانا سا درد دھڑکتا تھا کہ نوروز آدم اسے کہیں دور لے جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گی۔ دوسری طرف نوروز کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ وہ دن رات میرب کی سوچوں میں ڈوبا رہتا، اس کی تصویر ذہن میں لیے ہر پل بے چین رہتا۔ ایک دن جب نوروز کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تو وہ بے قابو ہو کر میرب کو لینے پہنچ گیا۔ اس بار اس کے لہجے میں نرمی نہیں تھی، آنکھوں میں ضبط کی جگہ ضد اور جذبہ تھا۔ وہ زبردستی میرب کو اپنے ساتھ لے آیا، چاہے میرب نے کتنا ہی انکار کیوں نہ کیا ہو۔ لیکن وقت کے ساتھ نوروز کا رویہ بدلنے لگا۔ اس نے اپنے غصے کو پیار میں بدلنا شروع کیا۔ وہ میرب کا خیال رکھنے لگا، اس کی پسند
नापसंद को समझने लगा और उसे हर तरह खुश रखने की कोशिश करने लगा। नौरोज की ये तब्दीली धीरे धीरे मीरब के दिल को नरम करने लगी। मीरब ने देखा कि वो शख्स जिसे वो उतनी खौफजदा रहती थी अब उसके लिए एक मुहाफिज की तरह बन गया था। वो उसकी खुशी के लिए हर हद तक जाने को तैयार था। रफ्ता रफ्ता मीरब का दिल भी नौरोज की मोहब्बत के सामने झुकने लगा और एक दिन वो भी नौरोज को दिल से कबूल कर बैठी। यूं नफरत और खौफ की जगह मोहब्बत और एतमाद ने ले ली और दोनों की कहानी एक नए खुशगवार मोड़ पर आ गई, जहां उनके दिलों में सिर्फ एक दूसरे के लिए मोहब्बत की शमा जल रही थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।